بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وعملوا الصالحات قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ عزیز بھائیو، انسان کے اعمال کے قبولیت کے لیے چند شرطیں ہیں، ان میں سے بعض قرآن میں بیان کیے گئے ہیں اور بعض احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن سب سے پہلے فرماتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ تو اب پہلی شرط جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ ایمان کا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے ہاں ان لوگوں کا عمل قابل قبول ہوگا جو لوگ ایمان لائے ہیں۔ اگر ایمان نہ ہو تو کوئی عمل بھی اللہ کے نزدیک معتبر نہ ہوگا۔ مشرک کافر کا کوئی عمل اللہ رب العزت کے نزدیک قابل قبول اس لیے نہیں کہ ان کا ایمان نہیں۔ اور قرآن ان لوگوں کے اعمال کا مثال اس طرح بیان فرماتا ہے کسراب، کہ اس ریت میں جو چمک ہوتا ہے اس کی جیسا اس کا مثال ہے۔ جب جو اس چمک کے قریب آتے رہو گے تو وہ چمک غائب ہوتا جاتا رہے، یعنی ایک نظر کا دھوکہ ہوتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو کافر کے اعمال تو قابل قبول نہیں اللہ کے نزدیک۔ دوسری شرط جو نیک عمل میں ہے وہ ہے اخلاص۔ اخلاص، ایمان کے بعد عمل میں اخلاص لانا چاہیے۔ اخلاص کے ساتھ جب عمل ہوگا تو اللہ کے نزدیک قبول ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو عمل ہم کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وعملوا الصالحات، عمل نیک ہو۔ نیک عمل اللہ کے نزدیک قربت کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اگر انسان اللہ کی نافرمانیوں میں پڑا رہے اور لگا رہے تو یہ اللہ کی دوری کا سبب ہوتا ہے۔ اور نیک عمل بھی وہ عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں ہو۔ اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی طریقوں پر نیک عمل نہ کرے تو وہ عمل اللہ کے نزدیک بالکل بھی قبول نہیں، بلکہ وہ عمل بھی انسان کے جہنم جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ جیسے اکثر لوگ بدعات میں مبتلا ہے اور اپنی بدعات کو نیک اعمال تصور کرتے ہیں۔ وہ سن لے کہ ان لوگوں کے اعمال برباد ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حوض کوثر پر پیش کیے جائیں گے، اور آئیں گے اور جب فرشتے نے دیکھیں گے تو انہیں رد کریں گے اور بھگا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہے۔ تو فرشتے عرض کریں گے اے اللہ کے رسول، یہ آپ کے امتی نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے وفات کے بعد ما احدثوا بعدک، ان لوگوں نے کتنے بدعات دین میں پیدا کیے ہیں۔ تو لہٰذا بدعت کا عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ تو عمل میں پہلے ایمان شرط ہے، اخلاص شرط ہے، اور اس کے ساتھ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرط ہے۔